السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صورت آل عمران کی آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 27 کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر مختصر تفسیر کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو کہ یکفرون جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے ہیں، نبیین نبیوں کو، بغیر حق نہ حق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ اور قتل کرتے ہیں، یأمرون الذین ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں، امرون جو کہ حکم دیتے ہیں، بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں کو، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو کہ انصاف کی تلقین کرتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، بس خوشخبری دیجیے ان کو دردناک عذاب کی۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والوں کو، یعنی ان لوگوں کو بھی جو انصاف کی تلقین کرتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کافروں کو، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والوں کو وعید سنا رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جو کہ نبیوں کا ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والوں، یعنی انصاف پہ قائم رہنے والے لوگوں کا، اور جو لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں، انصاف کی بات کر دیتے ہیں، جیسے کہ آج کل کوئی انصاف کی بات اگر کر بھی دیتا ہے میڈیا پہ یا کہیں پہ بھی، آج بھی یہ کیونکہ یہ آیت ہمیشہ کے لیے ہے، سب لوگوں پہ لاگو ہوتی ہے کہ انصاف کی بات کرنے والوں کو اکثر جو ہے قتل عام کر دیا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی ایسا تھا، تو آج بھی اگر کوئی سچ بات، حق بات کرنے والے کو قتل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی دردناک اسی طرح سے عذاب ہوگا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ خوشخبری دیجیے ان کو دردناک عذاب کی، تو خوشخبری یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا ہے خوشخبری کا، تو جیسے کہ ہم لوگ بھی ہم کوئی بچہ گر جاتا ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے، ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مزہ آیا، حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ چوٹ لگتی ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم ایک طنزیہ طور پہ بچے کو کہتے ہیں کہ آپ کو منع کر رہے تھے اس کام سے، یہ برا کام آپ نے کیا یا آپ نے شرارت کی تو آپ نے چوٹ کھائی ہے، تو آپ کو مزہ آیا ہے۔ تو اس قسم کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس وجہ سے یوز کیا ہمیں۔ تو یہاں پہ ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ خوشخبری کا مطلب جو ہے تو خوشخبری تو نہیں ہے، یہاں پہ عذاب تو ظاہر ایک بہت بڑی دردناک چیز ہے، ساتھ ہی دردناک عذاب کہا بھی ہوا، الفاظ بھی سرین استعمال ہوئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ اس لیے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ تنزیہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خوشخبری ان کو سنا دو عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین، اولئک وہی لوگ ہیں، الذین وہ جو کہ حبطت ضائع ہو گئے، اعمالهم جن کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں بھی، وما لهم اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ یعنی اوپر جن لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی بات کی تلقین کرتے ہیں، یا یہ کہ لوگوں کو بھی انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو قتل کرنے والے ہیں، تو ان کے دنیا، ایک تو یہ کہ ان کو خوشخبری دیجیے دردناک عذاب کی کہ ان کو عذاب ہونے والا آخرت میں۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ ان کے جو دنیا اور آخرت میں کے لیے انہوں نے جو بھی اعمال بنائے ہیں وہ دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی ضائع ہو گئے، ان کا کوئی حصہ نہیں دنیا میں ہے اور نہ ہی آخرت میں ہے، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، یعنی جب بھی ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں عذاب سے دوچار کریں گے تو اس وقت ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ علم کیا نہیں تارا دیکھا تو نے الی الذین ان لوگوں کی طرف جو اوتوا دیے گئے نصیبا حصہ، من الکتاب کتاب سے، یدعون وہ پکارے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ کتاب اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی ان کو اللہ کی کتاب کی طرف پکارا جاتا ہے، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، یعنی وہ کتاب فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر یتولی وہ پھر جاتا ہے، فریقون ایک فریق، منہم ان میں سے، وہم معرضون اور اس حال میں کہ وہ اعراض ہی کرنے والے ہیں، یعنی ایک گروہ منہ موڑ کے انحراف کر جاتا ہے، یعنی کہ وہ ہے ہی ایسا کہ سب کچھ سن کے
اور کتاب کے فیصلے والی ان کے درمیان آ جاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایک ایسا گروہ ہے کہ منہ موڑ کے انحراف کر جاتا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی اسی طرح سے ہے کچھ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، یعنی وہ کتاب فیصلہ کرے، اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ ذالک یہ بأنہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ قالوا انہوں نے کہا تھا لن ہرگز نہیں تمسنا النار تمسنا ہمیں چھوئے گی نارو آگ الا مگر ایاما معدودات ایام دن معدودات چند دن گنتی کے دن مگر چند دن گنتی کے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا تھا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ وغرہم اور دھوکہ دیا ان کو فی دینہم ان کے دین کے بارے میں، کس نے دھوکہ دیا؟ ما کانوا یفترون وہ جو کہ تھے وہ گھڑتے، یعنی وہ جو باتیں گھڑتے تھے نا، وہ جو دین کے معاملے میں انہوں نے اپنی طرف سے باتیں جھوٹی باتیں تراش رکھی تھی، گھڑ رکھی تھی، ان باتوں نے ان کو غرہ جو ہے وہ اس کا فاعل ما کانوا یفترون بن رہا ہے، یعنی ان کو دھوکہ دیا، ان لوگوں کو دھوکہ دیا ان کے دین کے معاملے میں۔ کس چیز نے؟ ما کانوا یفترون ان باتوں نے جو انہوں نے تراش رکھی تھی، جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی، یعنی کہ جو جھوٹی باتیں انہوں نے گھڑ رکھی تھی، ان باتوں نے ان کو دھوکہ دیا دین کے معاملے میں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں انہوں نے ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، یعنی ان باتوں نے ان کو دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ اس لیے ان کے ساتھ ہوگا کیونکہ یہ جو اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں کہتے ہیں کہ ہمیں تو چند دن گنتی کے آگ چھوئے گی، یا یہ کہ ہمیں چھوئے گی ہی نہیں، یا یہ کہ ہم تو اللہ کے بڑے قریبی ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں لے کے جائے گا، ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اگر جائیں گے تو وہ بس چند دن یا تھوڑے سے دن ہوں گے گنتی کے، اس کے بعد ہم جنت میں ہم ہی تو جائیں گے۔ تو یہ جو گھڑی ہوئی باتیں اور خوش فہمی والی باتیں اپنے آپ ہی گھڑتے تھے اور اس پہ یقین بھی خود ہی کر لیا کرتے تھے، تو ان باتوں نے کیونکہ ان کو دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہوں گے کہ ان کو یہ سب یہ دردناک عذاب وغیرہ جو پیچھے جس کے بارے میں وعید سنائی گئی ہے وہ ان کو دیا جائے گا، اور ان کا آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، حالانکہ وہ کتاب ان کو ان کے درمیان میں اچھے فیصلے کرنے والی کتاب ہے، پھر بھی وہ اس سے انحراف کرتے ہیں۔ فکیف بس کیا حال ہو فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ فکیف بس کیسا ہوگا، بس کیا حال ہوگا، بس کیا ہوگا، یہ اس کے ترجمے ہیں۔ اذا جب جمعناہم ہم جمع کریں گے ان کو لیوم ایسے دن کے لیے لا نہیں ہے ریبہ کوئی شک فیہ جس میں، بس کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن میں جمع کریں گے جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں، ووفیت اور پورا دی جائے گی کل نفس ہر جان ماں وہ جو کہ کسبت اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون اور وہ نہیں کمی بیشی کیے جائیں گے، یا یہ کہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ٹھیک، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کے لیے لائیں گے یا جمع کریں گے ایسے دن کے لیے، یعنی کہ سامنا کریں گے وہ ایسے دن کا جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، اور ہر شخص نے جو کچھ بھی کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری دی جائے گی، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قل کہہ دیجیے اللہم اے اللہ، مالک الملکی اقتدار کے مالک، بادشاہت کے مالک، تؤتی تو دیتا ہے ملک بادشاہت من جس کو بھی تشاء تو چاہتا ہے، وتنزع تو چھین لیتا ہے ملک بادشاہت ممن اس سے جس کو تشاء تو چاہتا ہے، وتعز اور تو عزت دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وتذل اور تو ذلت دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، انکا بے شک تو علی پر کل شیء ہر چیز قدیر قدرت رکھنے والا۔ بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، یا یہ کہ بادشاہت بخشتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، یا یہ کہ اقتدار چھین لیتا ہے، ایک ہی بات ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوائی دیتا ہے، تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔
یقیناً تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی کچھ مختصر تفسیر یہ ہے کہ جب غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ روم اور ایران کی سلطنتیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گی، تو کفار نے بڑا ان کا مذاق اڑایا تھا کہ ان لوگوں کو اپنے دفاع کے لیے خندق کھودنی پڑ رہی ہے اور ان پر فاقے گزر رہے ہیں، مگر دعوے یہ ہیں کہ یہ روم اور ایران فتح کر لیں گے۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھی جن میں مسلمانوں کو یہ دعا بھی تلقین فرمائی گئی اور بہت ہی خوبصورت پیرائی میں بہت ہی لطیف اشارے کے طور پہ ان کا یہ جواب بھی دے دیا گیا۔ ایک تو ان کا مطلب جواب مل گیا ان کفار کو اپنی بات کا قرآن پاک کے ذریعے سے، دوسرا یہ کہ اتنی خوبصورت ایک دعا جو ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے لطیف پیرائی میں دے دی کہ یہ دعا آپ کیجئے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو ڈالتا ہے لیلہ رات کو، فی النہار دن میں، وتولج اور تو ڈالتا ہے نہارا دن کو، فی اللیل رات میں، وتخرج اور تو نکالتا ہے الحیہ زندہ کو، من المیتی مردہ سے، وتخرج المیت اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے، وترزق اور تو رزق دیتا ہے من جس کو بھی تشاء تو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو نکالتا ہے، یا یہ کہ مطلب برآمد کرتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ جو یہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل ہے، یعنی کہ دیکھیں جیسے کہ سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے اور تو گرمیوں کے دن کا کچھ حصہ رات بن جاتا ہے، اور گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے تو سردیوں کی رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کہا گیا۔ آگے جو آیت ہے تخرج الحی من المیت والی، کہ تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مثلاً جیسے کہ بے جان انڈا ہوتا ہے، اس سے جاندار چوزا نکل آتا ہے، اور اسی طرح سے جاندار پرندہ ہوتا ہے تو اس سے بے جان انڈا نکل آتا ہے۔ اسی طرح سے ہی جو ہے جیسے کہ زمین ہے اور اس میں سے پودے بھی، کیونکہ ہمارے سائنس کے روح سے کہا جاتا ہے کہ پودے جو ہیں جتنے بھی درخت وغیرہ یہ جو ہیں جاندار ہوتے ہیں، تو زمین بھی ایک چیز ہے کہ وہ بے جان ہے اور اس سے جاندار چیزیں نکل آتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ جانداروں کے کھانے کا اور ان کی زندگی کا انحصار بھی انہی چیزوں پہ ہوتا ہے۔ لا يتخذ ہمارا آج تک کا سبق یہاں تک ہی مکمل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت ہم بعد میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔